السلام علیکم۔ پارلیمانی کمیٹی جو اس وقت تحقیقات کے حوالے سے پاناما پیپرز کی بیٹھ کے کام کر رہی تھی، اپنی مدت پوری کر چکی ہے اور ایگریمنٹ ہوا نہیں۔ عام طور پر تاثر یہ ہے کہ میاں صاحب کیونکہ علاج کی غرض سے پاکستان سے باہر ہیں اور ان کے ساتھی یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے اور اتنا ڈریگ کریں گے، وہ ڈیلے اینڈ ڈیریل والی جو پالیسی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس ایشو میں اتنی جان رہ نہ جائے۔ لیکن ایک ایشو بہت بڑا سامنے آ گیا کہ فائنانس بل کے اندر وہ جو پروویژن ڈالی گئی تھی کہ جن لوگوں کے پاکستان کے باہر اثاثے ہیں انہوں نے ٹرسٹ بنایا ہوا ہے اور اگر جب تک وہ بینیفیشل انٹرسٹ ان کو ٹرانسفر نہیں ہو جاتا تب تک ویلتھ سٹیٹمنٹ میں اس کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ترمیم کا ایک ہی مقصد ہے اور یہ ترمیم براہ راست فائدہ کرے گی کیپٹن صفدر کو اور ان کی اہلیہ مریم صفدر کو، کیونکہ ان کے اثاثوں میں جو ریٹرنز پچھلے سال 2013 کے الیکشن کے وقت جمع کروائی گئی تھی ان میں فورن ایسٹس کا ذکر نہیں ہے۔ آج اسمبلی میں بھی اس کا ذکر ہوا، اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس کے اوپر شور کیا، لیکن پارلیمانی کمیٹی کی جو ٹائم فریم تھا وہ تو پورا ہوا نہیں۔ اب ہوگا کیا؟ آج ہم نے خبر یہ پڑھی کہ طاہر القادری صاحب پاکستان آ رہے ہیں اور وہ 17 کو لاہور میں دھرنا جمائیں گے۔ 7 خبریں گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں جنرل غلام مصطفیٰ نے کہا کہ فوج کی جانب سے ایک پیغام دیا گیا تھا کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کی صحت اچھی نہیں ہے، پاناما کا معاملہ بھی بڑا ٹیڑھا ہے، تو کچھ عرصے کے لیے وہ یا تو رخصت پہ چلے جائیں یا کسی اور کو وزارت عظمیٰ سونپ دیں۔ کیا بننے جا رہا ہے پاکستان میں؟ کیا حالات واقعی اتنے خراب ہیں؟ اور عید کے بعد جو فورکاسٹ شروع ہو گئی ہیں کہ دوبارہ دھرنے ہوں گے، دوبارہ حکومت پہ دباؤ بڑھے گا اور سیاسی حالات ابتری کی جانب جانے والے ہیں، یہ ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ساتھ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر۔ مودی کے امریکہ جانے کے بعد نیوکلیئر سپلائی گروپ کے اندر امریکہ نے حمایت کر دی ہے انڈیا کو شامل کرنے کی۔ اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کافی ہی افسوسناک ہے۔ جس وقت IAEA کے اندر انڈیا کا کیس آیا تھا تو پاکستان کے پاس موقع موجود تھا کہ ہم اپنا پروٹیسٹ وہاں لانچ کرتے اور چائنا کی مدد سے وہ راستہ روک دیتے۔ یہاں جو صورتحال یہ ہے کہ 2008 اگست میں یہ ایگریمنٹ جو تھا انڈیا کے ساتھ طے پایا تھا، پاکستان نے اس موقع کے اوپر خط لکھنے کے باوجود پاکستانی سفیر کی جانب سے، ضمیر اکرم کی جانب سے ایشو اٹھانے کے باوجود کچھ ایسی وجوہات ہوئیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے اوپر کہ اس نے چپ سادھ لی اور وہ ایگریمنٹ تھرو ہو گیا۔ اب وہ نیوکلیئر سپلائی گروپ کے رکن بننے جا رہے ہیں۔ اب شاید ہمارے پاس وہ موقع نہیں ہے، ہم خط لکھ کے اپنا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوشش کریں گے اس کے اوپر بھی کامنٹ لیں۔ عام طور پر جو خبریں چھپی تھیں اور میرے پاس اس وقت ڈیٹ خبر ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ حسین حقانی نے پریزیڈنسی میں پیغام دیا تھا کہ اگر آپ نے انڈیا کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو آپ کو سیریس کنسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے، اور ہم ڈر گئے اور ہم نے ڈر کے چپ سادھ لی۔ یہ ویسے ہی بات ہے کہ جیسے 9/11 کے بعد فون آیا تھا جنرل پرویز مشرف کو کہ آپ ہماری حمایت کریں گے، 8 مطالبات دیے، انہوں نے کہا شاید 3 مان لیں گے، تو ہم نے کہا کہ ہم تو آپ کو انسٹنٹڈ سپورٹ آفر کرتے ہیں۔ تو یہ ویسی ہی صورتحال اس معاملے میں بھی نظر آتی ہے اور ہمارا جو سیکورٹی انٹرسٹ ہے نیشنل لیول کے اوپر وہ اس میں ہرٹ ہوتا، کمپرومائز ہوتا نظر آتا ہے۔ گزشتہ روز جو GHQ کی میٹنگ تھی وہ بھی ہماری موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آرمی چیف چیئر کر رہے ہیں اور ہمارے 2 وزراء جو ہیں سامنے بیٹھے ہیں اور پرائم منسٹر کے مشیر بھی سامنے بیٹھے ہیں۔ کیا امپلیکیشنز ہیں ان چیزوں کی؟ بجٹ اجلاس کے اندر آج کیا ہوا، خواجہ آصف نے کیا کہا اور اس کے اوپر ماضی کیا ہے ہمارا بجٹ سپیچز کا، وہ ساری چیزیں آپ کو آج کے پروگرام میں دکھائیں گے۔ اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ صاحب ویری وارم ویلکم۔ ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور محمد زبیر صاحب ہیں، پرائیویٹائزیشن کے منسٹر بھی ہیں اور PMLN کے رہنما بھی ہیں، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو تھوڑا سا آج کیونکہ ایپیسوڈ ایسا افسوسناک ہوا ہے، انفارچونیٹ ہوا ہے، ایک خواجہ صاحب نے بیان دیا تھا کچھ شرم کرو کچھ حیا کرو، تو ہم سب نے وہ چلائے تھے، کسی نے شاید اتنا برا نہیں تھا مانا، لیکن آج والی بیان کے اوپر سب نے برا مانا، ہو سکتا ہے آپ کو بھی برا لگا۔ دکھائیے گا جی خواجہ صاحب نے کیا کہا تھا۔ ان کی صفوں میں ان کو خود جاننی پڑی، گھر ان سے سنبھالا نہیں چاہتا، لوگوں کو باتیں کرتے ہیں۔ آرڈر ان دا ہاؤس، ٹریکٹر ٹرالی نو چپ کراؤ رہا، ٹریکٹر ٹرالی نو چپ کراؤ رہا۔ ان کا ایٹیٹیوڈ غلط ہے، یہ عورتوں کی بےزتی کر رہے ہیں، کچھ شرم کچھ حیا ان کو ہونا چاہیے۔ یہ تو ایپیسوڈ ہے آج جو خواجہ صاحب نے کہا، میں الفاظ ان کے نہیں دہراؤں گا، لیکن ایک ماضی ہے خود نون لیگ کا، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو کیا کیا تھا نون لیگ نے، چوڑیاں پھینکنے سے لے کر اور لوگوں کو یوں جا کے دبوچنے سے۔ دکھائیے گا وہ والا کلپ بھی دکھائیے گا۔
کے بعد اس ترمیم کے ذریعے 18 وزارتیں صوبوں کو منتقل کی گئیں اور وسیع تر خود مختاری اور زیادہ وسائل صوبوں کے عوام کی بہتری کے لیے وہاں منتقل کیے گئے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا کہ عوام کے جذبات کو زبان دی جائے اور معاشرے کے کمزور طبقات کو اکنامک مین اسٹریم میں لانے کو یقینی بنایا جائے۔ ان چیلنجز کے باوجود کمزور سرکاری ملازمین اور ان کے مساوی مسلح افواج کے ارکان کے موجودہ کنوینس الاؤنسز میں 25% اضافے کی تجویز ہے۔ جی، یہ تو دونوں کی صورتحال آپ نے دیکھ لی کہ ابھی کیا ہے اور ماضی کیا تھا۔ شاہ صاحب اس کے اوپر پہلے آپ رد عمل دے دیجئے، پھر باقیوں سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک سینئر سمجھدار وزیر دفاع اس ملک کا اس قسم کی زبان استعمال کرے گا پارلیمانی فلور پر، اور ایک خاتون ممبر پر جو اس کی کولیگ بھی ہیں، اپوزیشن میں بیٹھی ہیں تو کیا ہوا، کولیگ تو ہیں۔ اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، خواجہ آصف نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے۔ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں اس قسم کا لب و لہجہ اور اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ ہاؤس میں تلخی پیدا ہوتی ہے، بدمزگی پیدا ہوتی ہے، ماحول خراب ہوتا ہے۔ آپ کے یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے، جب عمران خان بھی ہاؤس میں تھے، بہت ہی انہوں نے بدزبانی کی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ خان صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ مت رسپونڈ کیجئے، آپ کی شایان شان نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو گرا رہے ہیں، لوگوں کی نظروں میں گرا رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اجتناب کیا، لیکن آج جو نے کیا ہے اس کا ریاکشن کیا ہوا؟ آج نون لیگ کی خواتین ممبرز جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، جو ان کا ویمن کوکس ہے انہوں نے اپنا اجلاس بلا لیا ہے، پیپلز پارٹی کی خواتین ممبرز، تحریک انصاف کی، جماعت اسلامی کی، سب خواتین جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں اور اسپیکر کو خط بھی لکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ کیا طریقہ ہے۔ چند صاحب، آپ کی جماعت کا اس پہ کیا کوئی پروٹیسٹ نوٹ ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو بڑی زیادتی ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کام ہے۔ پارلیمان کی ایک عزت ہوتی ہے، پارلیمنٹری پریکٹس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل قابل قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور خواجہ صاحب بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، کوئی فرسٹ ٹائمر تو ایسی حرکت کرے یا ایسی بات کرے تو اس کے تو چلو چانس ہوتا ہے معافی تلافی کا۔ خواجہ صاحب سینئر پارلیمنٹیرین کو تو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے، ان سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے، ینگسٹر کو، نئے آنے والے کو، نیو کمرز کو، کہ پارلیمانی روایات کیا ہیں۔ پارلیمان کی روایات کے برعکس ہی آپ اقتدار میں ہیں نا، اگر پارلیمانی روایات کی آپ خود مخالف، پھر آپ کو اور ایک خاتون ہونے کے ناطے ویسے بھی احترام ہمارے معاشرے کا اس میں وہ تو بہت زیادہ ہے نا جی، نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہے، نہ انسانیت اجازت دیتی ہے، اس میں تو جتنی مذمت کی جائے۔ زبیر صاحب، میرے تو مشورہ یہ ہے کہ آپ معافی مانگ لیجئے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مناسب حل ہے نہیں۔ اس سے پوچھے تو صحیح نا، پہلے میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں۔ بالکل صحیح ہے کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اسپیشلی جو میرا خیال ہے چند صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ایدر سائڈ آف دی ہاؤس، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کو آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں بہت احتیاط دکھانی چاہیے۔ اور جہاں بہت سے خواجہ آصف کے جو ان کے جو وہ ہے سٹائل تقریر کا، بہت ان کے چاہنے والے ہیں، ہزاروں لاکھوں چاہنے والے ہیں، وہاں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، یا اس سے فائدہ کیا ہوگا اوور آل ایک تو پولیٹیکل ایٹماسفیئر میں، کیونکہ آلریڈی اتنا ٹینس ایٹماسفیئر ہے، اور اس کو میرا خیال ہے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں پوائنٹ آف پرنسپل ہے، جہاں آپ نیگوشیٹ بجٹ کا معاملہ ہے، یا جو بھی یہ جو ٹی او آرز کا معاملہ ہے، جہاں اگر خاتون کو وہاں پہ کوئی اس طرح کے القابات سے نوازا جائے تو آپ اس کو، میں خاتون کا نہیں، خاتون کا تو اور زیادہ ہوتا ہے، اس پوائنٹ کو ایڈریس نہیں کر رہے، آپ اس پہ معافی مانگ لینی چاہیے۔ میں تو خواجہ آصف کی بات میں اور کیا کہہ رہا ہوں، ایسے ہی کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں، کیا میرے سے معافی منگوا رہے ہیں آپ کی جماعت کو اور خواجہ آصف؟ نہیں، دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں،
مطلب اب آپ دیکھیں، اب آپ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. اس سے بہت سخت جملہ کل شیخ رشید نے کہا تھا، میرا خیال آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. نو ون وڈ ہیو پیڈ اٹینشن، کیونکہ وہ شیخ رشید سے بھی معافی کا مطالبہ کر دیتے ہیں. نہیں مطالبہ کر دیتے ہیں ایز اے ریمائنڈر. اچھا کبھی شاہ صاحب بیٹھے، میں بتا رہا ہوں، ابھی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مطلب میں یاد دلاؤں کہ عمران خان نے کیا کہا تھا. معافی تو انہوں نے ایسے جوڑ کے کبھی نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے یہ بھی نہیں کبھی کہا تھا، مجھے تو نہیں یاد ہے میرے. نہیں معافی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ it should not have been said. It should not have been said. اینڈ میں نے تو کہا ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں اس قسم کے اگر الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو اچھی نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کسی مرد کے لیے بھی نہیں کہنا چاہیے. کی روایات سے واقف ہوں تو معافی مانگنا بڑے پن کا ثبوت ہوتا ہے، چھوٹا بندہ نہیں پڑتا. میرا خیال تھا کہ آپ اس خاتون کے معاملے پہ ایک تعامل بھی نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہم معافی چاہتے ہیں ہماری پارٹی کی. چلے میں معافی چاہتا ہوں، میں تو اپنی طرف سے بائی دا وے میں فالو بھی نہیں کیا تھا. میں آپ کو ندیم ایک چیز بتاؤں، میں نے ایکچولی یہ جو کوکس کی بات کر رہے تھے نا، میں نے ابھی آتے ہوئے بیکاز آئی واز ناٹ ویل ان دا ایوننگ اور میں آفس سے سیدھا آ گیا اور میں نے فالو بھی نہیں کیا. ابھی جب میں نے روزہ کھولتے ہوئے ٹی وی لگایا تو مجھے پتہ چلا کہ کچھ ہوا ہے، تو میں نے مریم اورنگزیب کو فون کیا اور مریم اورنگزیب سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا آج، تو شی ٹولڈ می. تو میں نے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی کوئی وہ سٹینڈ لے رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کو دوبارہ کہتے تو سنا دیتا ہوں بٹ نہیں میں نے لیکن میں ندیم آپ کو یہ ضرور کہوں گا، مجھے لائف ٹائم میں اپنے سارے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، مجھے کوئی پارٹی کا کوئی شخص میرے علاوہ بتا دیں کہ جس نے کہا ہوگا کہ میں معافی چاہتا ہوں. مجھے ایک دکھا دیں. پھر یہ بھی میں کہوں گا، ڈیمانڈ کروں گا کہ مجھے ایک دکھا دیں، ایک کیا کچھ نہیں کہا جاتا اور کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا. مجھے شاہ صاحب سے پوچھ لے کبھی انہوں نے اپنی لائف ٹائم میں کبھی ایسے چینل پر بیٹھ کے اپنے لیڈر کے لیے بتائیں آپ ہی سے سوال کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا. آپ نے ابھی شیخ رشید نے کل کیا کہا تھا، انہوں نے نوٹ بھی نہیں کیا تھا، ساتھ بیٹھے تھے. زبیر صاحب دیکھیے نہیں معلوم، بیکاز ایگزیکٹلی بیکاز یہ جو assumption ہے بیکاز ہم نے لائیو سنی ہے بیکاز ندیم آپ اس کو فوکس ہی نہیں کرتے نا، آپ وہ ڈھونڈتے ہیں جو ہم غلطی کر رہے ہیں، آپ کسی اور کی غلطی پر. اچھا روز کیا ہوتا ہے، کیا آرگومنٹ کیا دے رہے ہیں، جو 200 کیا آرگومنٹ دے رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا، آپ نے کبھی معافی کی ہے؟ کبھی ہوئی نہیں تحریک انصاف سے غلطی. یہ بات نہیں، ڈیزل کس کو کہتے ہیں یہ، اور سب ہنستے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو کہتے ہیں نا، اور روز ہنستے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں سارے کلیپنگ. ہم نے تو کبھی نہیں کہا، نہیں کہا کبھی بھی نہیں. ساتھ بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں. مجھے نہیں پتا ان کا تو ہم روز سنتے نا، اور کلیپنگ ہوتی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. ہزاروں کا مجمع کہتا ہے. اچک زئی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ، اچک زئی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں 10 نام بتا، مجھے نہیں پتا. آپ وہ ٹی وی کلپس ہیں سارے. فوجی جرنیلوں کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے ہیں کہ پیشاب نکل جائے گا جرنیلوں کا. ہاں وہ تو کلپ ہے عمران خان. یہ عمران خان اب معافی منگوائیں نا ان سے، کہیں نا معافی مانگے. زبیر صاحب اب کہیں نا معافی مانگے. اب 3 دفعہ آپ نے مجھے کہا اوکے. عرض یہ ہے کہ جو آپ گفتگو کرتے ہیں نا تو فلور آف دا ہاؤس، جو لب و لہجہ اور جو الفاظ کا چناؤ اور استعمال ہوتا ہے اور جو آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا ایک جلسہ عام میں، مجمع میں، اس میں آپ کو تمیز کرنی چاہیے اور اس میں تمیز ہوتی بھی ہے. جلسوں میں لب و لہجہ آپ اور استعمال کر سکتے ہیں. آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ کو ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑے غور سے استعمال کرنا. غیر پارلیمانی زبان کہا اس لیے جاتا ہے کہ پارلیمان کے اندر آپ پارلیمان کے باہر گالی گلوچ کرے تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ہمارے کلچر اور دین میں تو پارلیمنٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا. ابھی آپ نئے نئے آئے نا، نیا شوق ہے، نئی سیاست ہے. اچھا پوچھے نا، انہوں نے ان سے پوچھے نا. منسٹر اتنا بولتے نہیں ہیں، تھوڑا سا سنیں تو صحیح پھر جواب دینا. زبیر صاحب آپ کو نیا شوق ہے نا. ایک تو میں پورے الیکٹرانک میڈیا کی ہسٹری چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی پارٹی کے ممبرز کا آپ نکال کے بتا دیں. میں بتائیں آپ کو اچھا سمجھا ہے تو میں نون لیگ کے ساتھ بیٹھ گئی، ورنہ آپ کے میجورٹی ایسے لوگ ہیں میں تو ان کے ساتھ پروگرام میں بیٹھنا نہیں چاہتا. یہ بتائیں نا، آپ کی تعریف کی ہے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھے. یہ چند صاحب نے بڑی بات کی، ورنہ آپ کے میجورٹی جب ہمیں کوئی اینکر فون کرتا ہے ہم پوچھتے ہیں نون لیگ سے کون آ رہا ہے. ہم تو بھائی دیکھیں، ہم تو پہلے بریڈ دیکھتے ہیں، اس کا اخلاق دیکھتے ہیں. آپ نے کبھی غلطی نہیں کی، ماشاءاللہ نے کبھی غلطی نہیں کی. اب چند صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. اچھا شاہ محمود نے ریگریٹ کا لفظ نہیں یوز کیا ہوگا. یار عرض تو سن لو. جی بتائیں، جو میں سوال پوچھوں وہ بتائیں نا. اتنی عمدہ شہرت بنتی جا رہی ہے جماعت کی
کہ اب لوگ آپ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے کترانا شروع کر دیا ہے. نہیں, آپ نے جو فوجی جرنیلوں کے بارے میں کہا تھا تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں واٹ شاہ صاحب از سیئنگ کہ پارلیمنٹ سے باہر جو ہے ہمارے معاشرے میں آپ ماں بہن کی گالیاں بھی دے سکتے ہیں. تو بالکل آپ نے یہ کہا, تو جب آپ کہہ رہے ہیں فوجی جرنیلوں کے پیشاب نکل جائے گا, یو آر جسٹیفائنگ دیٹ. زبیر کیا ہو گیا ہے؟ آپ جرنیلوں کو گالیاں دینا چاہتے ہیں ساڑھ میں؟ نہیں, آڑ میں نہیں, میں تو پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ سے کوئی پریشانی شوق پورا کر رہے ہیں, شوق پورا کر رہے ہیں. پریشانی تو ہوگی ہمیں. ان کو بھائی کل آپ کو کلاس میں بلایا جرنیلوں نے, ہم نے تو نہیں بلایا نا. کل کس نے بلایا تھا؟ کل ان کی حاضری تھی, وہ بزم ادب ہوتا تھا نا اسکولوں میں, ایک پی ٹی کلاس ہوتی تھی پہلے. کل ان کی بجٹ پہ پی ٹی کلاس تھی اور بلایا ان کو غصے میں, اور ان کی باڈی لینگویج دیکھیں. بھائی آپ نے کیا بریف کیا, آپ قوم کو بریف کریں کہ ہماری پیشی تھی کل جی ایچ کیو میں اور ہم نے یہ بتایا اور آگے سے ہم نے یہ سنا. قوم, مجھے تو ایک عام ورکر کے, میں تو خواہش مند ہوں کہ وہ بات چیت باہر آنی چاہیے. اگر آپ نے فارن پالیسی ڈسکس کی, کسی نے پوچھا کہ نہ آپ کے ساتھ افغانستان ہے, نہ ایران ہے, نہ انڈیا کے ساتھ ہے, ریجن میں آپ کدھر ہیں, کل کھچائی کس بات پہ ہوئی؟ نہیں پتہ نہیں. اب یہ تو یہ بتائیں گے نا منسٹر صاحب, ہم سوال یہ کریں گے. آپ کو دیکھ کے ایک عجیب سا لگا نہیں کہ ایک طرف ڈیفنس منسٹر تھے, ایک طرف فائنانس منسٹر تھے, جو اس وقت حکومت بھی پریکٹیکلی ڈار صاحب پریکٹیکلی وہی چلا رہے ہیں میاں صاحب کے ایبسنس میں, ساتھ مشیر خارجہ تھے, لیکن میٹنگ واز چیئرڈ بائی آرمی چیف. یہ تھوڑا سا انیوژل نہیں آپ کو؟ دیکھیں میں اگر تو دیکھوں نا نون لیگ کے پوائنٹ آف ویو سے, پھر تو بے عزتی کوئی نہیں ہے. اگر پارلیمان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھو, یہ آپ نے کیسے نہیں رکی ہے یہاں پہ کمال ہے. دیکھیں کیونکہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے کچھ نارمز ہیں بنانے کے پیسے وصول کیے ہوں, جو جنرل جیلانی کے ذریعے آئے ہوں, جنہوں نے پھر اسلم بیگ کو استعمال کیا ہو, جنہوں نے پھر کبھی اپنی مرضی سے آرمی چیف ہٹائے ہوں, پھر کاکڑ فارمولے کو منوان قبول کیا ہو, میں استعفیٰ نہیں دوں گا, آدھے گھنٹے بعد دے بھی دیا ہو, ان کے لیے کوئی یہ چیز نہیں. میرے خیال آپ نے زیادہ کر دی ان کے ساتھ. میں نہیں بولوں گا, میں آپ نہیں بولوں گا. میں 1981 جا رہے ہیں نا, میں ان کو ریسنٹ ہسٹری بتا دوں. این آر او کس کے ساتھ سائن کیا تھا؟ ہم نے کیا. کس کے ساتھ کیا تھا؟ آپ کو واپس لانے کے لیے کیا تھا. بھائی آپ جدہ میں اسٹیل ملیں لگا رہے تھے, ہم نے کیا جنرل مشرف کے ساتھ, جنرل کیانی کے ساتھ کیا. جب جنرل کیانی وہاں افتخار چودھری کا وہاں چلا تھا, جلوس چلا تھا, تو کس نے جا کے کس کی بات, آپ کس کے اشارے پہ راوینڈ سے جلوس لے کے نکلے تھے؟ ہم تو کسی کے اشارے پہ, کیانی کے اشارے پہ نکلے تھے. جب لانگ مارچ تھا کیانی کے اشارے پہ. جلوس, ایک منٹ رکیے گا, جلوس جب گجرانوالہ سے واپس گیا تھا تو جنرل کیانی کی کال اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کو نہیں تھی گئی, اعتزاز احسن میاں صاحب کو پیغام گیا تھا. اعتزاز احسن کو گئی تھی, ابھی آپ لے لیں فون لائن پر, جس کو بھی اعتزاز احسن کو گئی تھی, آپ فون لائن پر ابھی لے لیں. ٹیکن بائی میاں نواز شریف, ناٹ بائی اعتزاز احسن. میں پورا نریٹ کر دوں, آپ پورا نریٹ کر, میں پورا نریٹ کر دیتا ہوں, اور آپ اعتزاز احسن سے چیک کر لینا. اعتزاز کو کال گئی تھی, اعتزاز کو نواز شریف صاحب کو گیا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ڈیسیجن ہو گیا, پرائم منسٹر ایڈریس کر رہے ہیں, انہوں نے آرڈر کر دیا پرائم منسٹر کو ایڈریس کرنے کا. آرڈر نہیں کیا. اچھا میں آپ ابھی کہہ رہے تھے پیشی, ابھی پیشی اپنے الفاظ سناؤ. شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں, وہ ایپیسوڈ صاحب کو پتا ہے. اعتزاز صاحب کو کال گئی تھی, میاں صاحب کو انہوں نے بتایا, یہ آرمی چیف نے کہا, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جو کم ہو گیا تھا, پھر وہ واپس چل گئے, کھانا وانا کھایا, ناشتہ کیا اور واپس چلے گئے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو جنرل کیانی از مور ریلائبل, ناٹ دی الیکٹڈ پرائم منسٹر. پرائم منسٹر واز گوئنگ ٹو میک اے اسپیچ نا. شاہ صاحب کل والی میٹنگ میں ہوا کیا یہ بتائیں ہمیں. کل مجھے تو ویسے دیکھ کے عجیب و غریب لگا, آرمی چیف چیئر کر رہے تھے, سارے وزراء آگے لائن میں بیٹھے تھے. لائن ناظر, آپ نے پولیس والوں کی ٹرم سنی نا, لائن ناظر ہو گئے, کل لائن ناظر تھے. اب دیکھیے میں تو وہاں تھا نہیں, ہم نے تو اخبارات, آپ بھی لائن ناظر ہو جائیں گے, اب جلدی باری آ جائے گی. اخبارات میں پڑھا ہے, اخبارات میں جو پڑھا ہے اس میں تو کچھ پالیسیز کے بارے میں, افغان پالیسی کے بارے میں ری تھنک کرنے کی بات کی ہے, جو پاکستان کی سوورنٹی متاثر ہوئی ہے اس پہ بات ہوئی ہے. اب اندر کیا بات ہوئی ہے, اب یا تو یہ شیئر کریں, یہ بتائیں کہ کیا موضوع تھا, کیا تشویش تھی, کیا تشویش تھی, جو جس کو آج اخبارات نے ہیڈ لائن دی ہے ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ. تو اس میں ایکسٹرا آرڈنری کیا تھا, ذرا شیئر کر لیں ہم سے تاکہ ہم پھر کامنٹ کر سکیں. بتائیے جس پہ شاہ صاحب سے کامنٹ لیں. مجھے شاہ صاحب کا کنسرن سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ وہ ان کا وہاں جانا کنسرنڈ ہے, آپ کو کنسرن, سو ہی از فائن ود اٹ. نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو نہیں, مجھے تو کل تو آپ عزت کے ساتھ بیٹھے تھے, میں نے تو آپ کو دیواریں پھلانگتے دیکھا ہے, رات کے اندھیرے میں ملتے دیکھا ہے, سنا ہے.
ابھی میاں شہباز شریف چودھری نثار صاحب کیسے ملے تھے جب ہماری حکومت تھی؟ دروازے سے گئے تھے دیوار اچھا یہ دیکھیں چند صاحب جو ہے چناؤ جو کرتے ہیں الفاظ کا، جب میں کچھ کہتا ہوں کہتے نہیں ایسے نہیں ہوا تھا، آرڈر نہیں دیا تھا. کل میٹنگ میں ہوا کیا نا، پھر ان سے پوچھتے ہیں. میٹنگ میں جو اخبار میں آیا ہے اور آئی ایس پی آر، میرا خیال ہے if I'm not wrong آئی ایس پی آر کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورن پالیسی کے حوالے سے افغانستان، امریکہ اور انڈیا کے حوالے سے اور جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس کے حوالے سے. آرمی چیف نے میٹنگ کیوں چیک کی؟ میرا خیال ہے یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ آپ کی وہ تھنکنگ ہے کہ آرمی چیف نے چیئر کی. چیئر کرنا بالکل مختلف ہوتا ہے، نہ ہی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو نہ بھڑکایا جائے اس ایشو کو، تو اچھا ہے. سر میں اینکر ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ تینوں لائن میں وہاں بیٹھے ہیں. ایسے پروگرام کا تو فارمیٹ ایسے ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ ادھر بیٹھے تھے نہیں نہ کرے ایسے. جس نے میٹنگ چیئر کیا یو نو اٹ. I know it. No, I am very clear about it. ہاں کس نے چیئر کیا؟ نام لیجئے اس کا. کسی نے چیئر نہیں کی. کسی نے چیئر. بہت دفعہ ایسی میٹنگز ہوتی ہیں جو کہ نہیں بہت دفعہ ایسی میٹنگز ہوتی ہیں، ایک گروپ ہوتا ہے اور شاہ صاحب کو زیادہ اچھا پتا ہوگا، بہت ایسی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں اکراس دا ٹیبل. شاہ صاحب آپ کو حالات کچھ گڑبڑ لگتے ہیں؟ معاملات، اختیارات بہت سارے معاملات میں یہاں نہیں تھے. سیکورٹی اور فارن پالیسی بہت زیادہ جی ایچ کیو وہاں اسرٹیو رول میں آلویز رہتا ہے. ہسٹری ہے ہماری، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن کل تو ان یوزول ہے نا، ٹی وی کوریج بھی ہوئی ہے، میٹنگ ایسی ہو گئی اور کوریج بھی ہوئی، لائیو دکھایا بھی گیا ٹی وی چینلز کے اوپر. ملک صاحب حالات تو بہت تشویشناک حد تک بگڑ رہے ہیں. حالات آپ دیکھیں، اگر ایک طرف ایک نظر دوڑائیں اسمبلی پر، بجٹ کا اجلاس سب سے اہم اجلاس ہوتا ہے اور سب سے اہم پیس آف لیجسلیشن فائنینس بل ہوتا ہے. آپ اسمبلی کا ماحول تو دیکھیں، ان کے ممبران اسمبلی میں آتے نہیں ہیں. پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومتی جو وزراء ہیں یا ممبران ہیں وہ بجٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہے. پنڈی کس رول میں ہے جی؟ بجٹ پہ بریک کے بعد آتے ہیں. پنڈی والی میٹنگ دیکھ کے آپ کو کیا لگا؟ خطرہ نظر نہیں آیا آپ کو؟ پنڈی والی میٹنگ دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ حکومت لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کر رہی. ایگزیکٹو نے اپنی پاور اور کھو دی ہے. آپ کا ملک پر ڈرون کا حملہ ہوتا ہے اور آپ کے وزیر دفاع جو اس میٹنگ میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ 4 دن چپ کے روزے میں رہتے ہیں. ایک لفظ، ایک جملہ ان کے منہ سے نہیں نکلتا. آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بیان، کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ دیکھ رہے ہیں بہت سی ایشوز، بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس خطے میں اور حکومت نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سمت ہے. تو اب وہ ایک ادارہ ہے جو نیشنل سیکیورٹی کو اوورسی کرتا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، ویسٹرن بارڈر پر کام کر رہا ہے، تعیناتی ہے افغانستان کے ساتھ حالات کو بہتر کرنے کے لیے. شاہ صاحب ایگزیکٹو پاور پھر اس کا مطلب ہے کہ جی ایچ کیو کے پاس چلے گی، یہی سادہ لفظ میں ہوگا. دیکھیے ملک صاحب، جب ویکیوم کریٹ ہوگا تو کوئی تو فل کرے گا نا. بریک لے لیں جی اس نقطے پہ، بریک سے واپسی کے اوپر اور بات کریں گے. ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ یہ کل پی ٹی کلاس تھی، تو پی ٹی کلاس میں بڑا اہم یہ ان کا نقطہ ہے، بعد میں کرتے ہیں، یہیں چھوڑ دیتے ہیں تو بریک کے بعد بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب پارلیمانی کمیٹی کی طرف بھی تھوڑا سا آ جائیں. اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، ایگریمنٹ کا کوئی اظہار نہیں ہے، حکومت آپ کی کوئی بات ماننے پہ مادہ بھی کوئی نہیں ہے. بلکہ فائنانس بل کے اندر ایک پروویژن انہوں نے ڈال دی ہے کہ جس کے فورن ٹرسٹ جس نے بنائے ہوئے ہیں، اگر جب تک بینیفیشل انٹرسٹ کو کوئی مل نہیں جاتا اس کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں لکھنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. فارغ چھٹی کریے آپ. ملک صاحب، پچھلے اجلاس میں نے اس نقطے کو اٹھایا اور میں نے اس کو فلیگ کر دیا اور میں نے ڈار صاحب سے کہا کہ یہ جو آپ نے فائنانس بل کے اندر خاموشی سے یہ جو ترمیم یا ایکسپلینیٹری نوٹ جو آپ شامل کر رہے ہیں، ہمیں اس پر اعتراض ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بہت سے کیے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طریقے سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم تو OECD کی ممبرشپ کے لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہم نے ترمیم اس لیے کر رہے ہیں. لیکن نہیں، ہمیں تشویش ہے اور اگر حکومت کی نیت صاف ہے تو اس کو اپنی وائنڈنگ اپ سپیچ میں ڈار صاحب ڈیلیٹ کر دیں. اس کو انہوں نے وعدہ کیا کہ کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ بالکل اگر اپوزیشن کو اعتراض ہے تو میں اس کو ہٹا دوں گا.
اب میں امید کرتا ہوں کہ اس کو ہٹا دیں گے کیونکہ ہمیں بالکل اس پر تشویش ہے. آپ بتائیے ندیم افضل چند صاحب، آپ کی پارٹی کو بھی ایسے کچھ خدشات؟ بالکل ہے، اور میرے خیال ہے ہماری پارٹی نے سینٹ میں موو بھی کر دی ہے، کیونکہ ابھی میں ایک میٹنگ میں تھا تو وہاں وہ پیپر میں نے پڑھا ہے جس کو یہ اپنی دولت آف شور کمپنیاں اپنی دولت چھپانے کے لیے ایک فائنانس بل کے ذریعے لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. زیادتی، بالکل زیادتی. آپ کی پارٹی سے بڑے سخت قسم کے پیغامات آئے، پنجاب کا بجٹ، پنجابستان اور پتہ نہیں کیا کچھ بلاول نے کہا، کیا اس میں ایسا ہو گیا جس کے اوپر آپ دیکھیں پنجاب کا بجٹ مینز یہ نہیں ہے کہ کوئی پنجاب تو آپ جائیں نا، ڈی جی خان، بکھر، میاں والی اور ہمارے منڈی باؤدین سرگودا، ہمارے یہاں تو منڈی باؤدین میں ایک رسول کالج یونیورسٹی بنی تھی 2014 میں، اب جا کے وہ بھی ختم کر دی گئی. رورل پنجاب تو سمجھے پنجاب کا حصہ ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف پنجاب کا ایسا سمجھ لیا ہے جہاں پہ انہوں نے میٹرو اورنج بنانی ہے، وہ بھی کوئی عوام کے لیے نہیں بن رہی، وہ بھی کمیشن لینے کے لیے صرف، اس کا بھی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ چھوٹے صوبوں کی آواز کون بلند کرے گا اگر پولیٹیکل پارٹیز نہیں کریں گی؟ یا تو آپ چھوٹے صوبوں کو بھی کوئی ایسا پروجیکٹ دیں، ڈیمو کے اوپر آپ تھوڑے سے پیسے رکھ رہے ہیں جہاں پہ چھوٹے صوبوں کو رائلٹی ملنی ہے، آپ آئی پی پیز کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں، سرکولر ڈیٹ کے اوپر کیے جا رہے ہیں، انرجی کرائسس آپ سورس آف انکم آپ نے بنا لی. انرجی کرائسس فرسٹ ٹائم سورس آف انکم بنا ہے. اپنے بینکوں سے قرضے اپنی پارٹیوں کو واپس، بینک مالکان انہی بینکوں سے قرضے لے کے انہی بینک مالکان کو بجلی کی مد میں دے دیے، سستا تیل مہنگی بجلی. یہ اس طرح نہیں کام چلے گا. بجٹ کا ابھی زبیر صاحب ٹیکنیکل لینگویج بولیں گے، ڈیفیسٹ شروع کریں گے، انفلیشن ریٹ کی طرف آئیں گے. بھائی بتائیں کہ عوام کو کیا دیا آپ نے؟ ابھی رمضان میں جائیں، آج جا کے ریٹ پوچھیں نا سبزیوں کے، آج ریٹ چور بازاری دیکھیں، اور 5 ارب روپیہ پنجاب چیف منسٹر نے کہا جی ہم نے رمضان پیکج دیا. بھائی وہ کس کو دیا ہے؟ رمضان پیکج کا کوئی عوام کو بھی فائدہ ہے؟ وہ تو اس سے بہتر تھا آپ یوٹیلٹی اسٹور کو دے دیتے، بیت المال کو دے دیتے، تاکہ بیت المال میں کوئی عیدی کسی غریب کو مل جائے. بتائیے زبیر سے. آپ دیکھیں چھوٹے صوبوں کی جب آپ بات نہیں کریں گے، پروجیکٹ نہیں آئیں گے، تو پھر پنجاب چیف منسٹر جب نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوگی پنجاب چیف منسٹر بیٹھے، کیونکہ وہ بھائی ہے. جب ترکی جائیں گے تو چیف منسٹر پنجاب ساتھ ہوگا. جب چائنا کے ساتھ آپ بات کریں گے چیف منسٹر پنجاب ہوگا. کس کیپیسٹی میں؟ بھائی کی کیپیسٹی میں. اصل پنجابستان ہم نے کہا ہے یہ جو شریفستان ہے، پھر آپ شریفستان کہہ لیں، مطلب وہ پنجابستان مین شریفستان، وہ صوبوں والی صوبائیت نہیں وہ صوبائیت والی بات ہی. پیپل پارٹی تو پنجاب کہہ لیجیے، شریفستان کہہ جاتی عمرہ کہہ لیجیے، پنجابستان. وہ ذرا بلاول صاحب وزاداری سے انہوں نے کام لیا ہے، انہوں نے شاید ان کے کیونکہ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے نا شریفستان کے اوپر. میں ایک ریکویسٹ کر لوں، جب میں بات کرنا شروع، جیسے میں یہ بجٹ پر انہوں نے بلاول نے اعتراض کیا نا کہ یہ پنجاب کا بیسکلی دس از واٹ ہی از پورٹرینگ. اب میں آپ کو بجٹ کے تھوڑے سے فیکٹس بتا دیتا ہوں کہ کیسے سندھ کو اتنا ہی فائدہ ہے جتنا اور صوبوں کو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے سینٹرل فوکل پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی بجٹ کا وہ ٹیکس ریونیو ہوتا ہے، کیونکہ ادھر ہی سے سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کے اگینسٹ ایکسپینڈیچر کتنے ہیں، اس کے اگینسٹ پھر گیپ کتنا آئے گا. پیپلز پارٹی کی جب حکومت لاسٹ تھی تو اس سال 1900 بلین کلیکٹ کیا تھا ریونیو، ایف بی آر ریونیو 1900 بلین. 2013 جون میں یہ 1900 بلین ہمیں دے کے گئے تھے. جو بجٹ ہم پروپوز کر رہے ہیں وہ 3600 3100 تو اس سال کلیکٹ کر رہے ہیں. سر پورا بجٹ بتانے کی بتائیے، میں نے دیکھیں کیا فائدہ ہے. پلیز مجھے آپ اس کے بعد باری نہ دینا. مجھے جو 3600 ارب ہے وہ تو سارے صوبوں کے لیے آ رہا ہوں پنجاب کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ کیا؟ مجھے پلیز آپ اس سے بعد نہ باری دینا. بے شک میں کہہ رہا ہوں اس 3600 بلین کی ڈسٹریبیوشن 60% شاہ صاحب ہونی ہے ایز پر این ایف سی ایوارڈ، جو وہ این ایف سی ایوارڈ جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں طے کیا تھا. کوئی کمی پیشی نہیں ہے اس خود ڈار صاحب نے فائنلائز کیا. وہ مطلب جس نے بھی کیا تھا این ایف سی ایوارڈ یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، اور وہ کریڈٹ ہم دیتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں، بہت بڑی اچیومنٹ تھی پیپلز پارٹی. سو وہ 60% اس کا جائے گا. اس 60% جانے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سندھ کی مطلب جو سندھ کو 2 سال میں مل رہا تھا وہ اب 1 سال میں مل رہا ہے. اس سے آپ تعلیم، اس کے علاوہ 380 بلین جو رکھا گیا ہے بجلی کی مد میں، وہ اس سے وہ شور مچا رہے ہیں، اس کی طرف تو آپ کون سا شور؟ وہ 12.5 ملین 3600 ارب ہو گیا تو اب زیادہ حصہ نہیں، تو وہ سندھ کو ملے گا نا. وہ تو کہ بھائی وہ تو آپ مہربانی تھوڑے کر رہے ہیں، مہربانی نہیں کر رہے. آپ اگر پائے بڑھے گی تو نہیں تو بڑے پائی کس نے کریٹ کیا؟ کبھی 4 سال میں اتنی فاسٹ گروتھ ہوئی ہے ٹیکس ریونیو میں. ایک لاسٹ ایشو آیا تھا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ سارا
60% گروتھ کسی 3 سال کے پیریڈ میں مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتاتے ہیں. Federal اور پلس جو 600 بلین ایڈیشنل آئے گا, گروتھ ٹیکس ریونیو کی 380 بلین جو بجلی پر رکھا گیا ہے وہ نیشنل گریڈ میں جائے گا. اور ویسے بھی سب سے زیادہ پروجیکٹ, سب سے 7 پروجیکٹس جو ہیں وہ سندھ میں بن رہے ہیں ہماری حکومت کے دور میں. وہ کہہ رہے ہیں پنجاب اسرائیل کا بجٹ, وہ نیوکلیر کے 2 ہیں, آپ نے کون سے بھیا؟ نہیں نون لیگ نے کون سا پروجیکٹ شروع کیا نام بتائیں. وہ تو پہلے کے پروجیکٹس ہیں. اچھا تو 380 بلین کس لیے رکھا ہے آپ نے کون سا شروع کیا؟ نہیں تو 380 بلین اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے منسٹر کیبنٹ نے میں بتا دیتا ہوں کون سا آپ نے پروجیکٹ دیا ہے. کول کے 2 پروجیکٹس جو ہیں بھائی آپ نے کون سا دیا؟ یہ ہم نے نہیں چلے. اب یہ میں یہ چیلنج لینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ کول کا ہم نے شروع کیا یا نہیں کیا. اور دوسری بات تھر کر رہے تھے, کب کیا تھا نام ہی صرف لیتے تھے نا. نیوکلیر کے جو 2 شروع کر رہے ہیں وہ ہم نے شروع کیے ہیں. پورٹ قاسم میں 370 میگا واٹ کے ایچ, اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو سب نیشنل گریڈ میں جانی ہے نا. اسی بجٹ کے اندر آپ نے صوبوں کے ساتھ ایک اتنا بڑا ہاتھ کیا. آپ نے ان کو جو ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ سیلز ٹیکس کی دینی تھی, آپ نے ایک لائن ڈال کے وہ 60-70 ارب روپیہ صوبوں کا لے گئے ہیں وفاق کے پاس واپس لے گئے. آپ بجٹ جا کے دوبارہ پڑھیے گا, میں کل اس کے اوپر پورا پروگرام کہیں گے تو کر لوں گا. آپ 60-70 ارب روپیہ صوبوں کا نکال کے لے گئے. ٹیکس آن سروسز کی بات کر رہے ہیں سر, جو صوبوں نے کاٹنا تھا اس کی ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ دینی تھی, کاٹ کے لے گئے. سروسز کی بات کر رہے ہیں, اور جو اموویبل پراپرٹی پہ ٹیکس جو ایک صوبائی ٹیکس بنتا ہے اس پہ بھی آپ نے ہاتھ ڈال دیا. تو ہاتھ ڈال کے واپس آپ ہی کو ملے گا نا. کیسے آپ کو سیلز ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. دوسری بات اس کا جواب ہے ان کے پاس کہ جو ہم 1700 بلین almost doubling the وہ کس کے پاس جائے گا. دوسری بات یہ تو پورا سپینڈ ہی نہیں کر سکتے, یہ اتنے نکمے یہ سپینڈ ہی نہیں کر سکتے, نہ وہ کر سکتے نہ یہ کر سکتے. ان کا وہ تو دیکھیں نا کہ انہوں نے ٹوٹل اللہ تعالیٰ ایسی قابلیت ہمیں نہ دے جیسی ان کو ملی ہے. کتنا سپینڈ کیا سارا ملک کا سمیٹ کے تو پناما میں فٹ کر دیا ہے. وہ تو آپ جان صاحب آپ نے سپینڈ کیا, میں بتا آپ کا جتنا بچت 50% سے زیادہ ہے. آپ نے دیا کیا ہے؟ 50% سے زیادہ ہے. 50% سے کم ہے, 40% سے بھی کم ہے. نہیں چیک کر لیں. میں تبھی چلو اب آپ بولے, میں مجھے بولنے دیں. مجھے ایک آپ ایسا پروجیکٹ بتا دیں جو فارن انویسٹمنٹ میں آپ لائے ہوں, جس میں سی سی آئی میں آپ لے گئے ہو, چھوٹے صوبوں کو آپ نے دی ہو. ایک ایسا پروجیکٹ بتا دیں. سی سی آئی میں تھوڑا کون سا کامن انٹرسٹ میں دیکھیں, سی سی آئی میں کوئی جو جوائنٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ جو جتنے اچھا چلو کیبنٹ کے اندر کو آپ بیٹھتے ہیں نا, کیبنٹ کے اندر ادھر جاتا ہے. کوئی فارن انویسٹمنٹ بتا دیں جو چھوٹے صوبوں کو آپ نے دی ہو. نمبر 1 کوئی ایسا لون بتا پروجیکٹ ہے جو ریجیکٹ کیا ہے. آپ بولنے تو دیں, آپ یہ بتائیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کون سی فارن انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ پارٹنرشپ میں دیکھ کے حیران ہو کم ترین پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا جو کلوزنس ہے, بڑی پریشانی ہو رہی ہے. بہت پریشانی. آئندہ کا دھرنا یہ پریشانی آپ کے لیے, پہلے 3.5 سال کیا تھا آپ کے لیے پریشانی یہ ہے. زبیر صاحب جو اگلا دھرنا ہے ہم آپ سے سلام دعا لیتے ہیں, ہماری پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے, وہ ریلیونٹ بنانے کے لیے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. خدا کی قسم ہمیں ہمارے ان کے پاس کون سے نمبرز ہیں؟ بوٹیاں نوچنے جا گئے کہ نون لیگ کے ساتھ آپ سلام کیوں لیتے ہیں؟ ندیم افضل چند صاحب آپ نے یہ ہم اتنا بیٹھے اگلے دھرنے میں آپ نے پی ٹی آئی کا اتحادی ہونا ہے. پی ٹی آئی کے پیچھے آپ جواب دیں نا اس کا, آپ نے اگلے دھرنے میں ان کا اتحادی ہونا ہے. دیکھیں اتحادی نہیں ہونا, ان کا جونیئر پارٹنر بولنے تو دیں. آپ نے اگلے دھرنے میں پی ٹی آئی کا اتحادی ہونا ہے. دیکھیں پیناما لیکس کے اوپر ہم نے اس کو آخری نیچ تک پہنچانا ہے. رضی رمضان کا ان کو فائدہ ہو گیا, پھر ان کی جو اوپن ہارٹ سرجری ہوئی, ابھی ان کی پوری جماعت کی اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ابھی آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیں, پوری پارٹی کی اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے. ابھی کہہ رہے تھے خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ, میں پوری جماعت کی کہہ رہا ہوں, روزوں کے بعد پوری جماعت کی. اور آپ ان کے ساتھ, یہ سیاسی لفظ ہے, میں کبھی بھی ایسا غیر پارلیمانی لفظ نہیں بولوں گا. بڑے پورے شہر میں بڑا چرچا ہے اس بات کا کہ شاہ صاحب کی جماعت اور ندیم افضل چند کی جماعت دوبارہ طاہر القادری کے اتحادی بن کے لاہور میں نہیں. آپ تھوڑے سے الفاظ درست کریں. ہم ان کی کرپشن جو 1985 سے شروع ہوا تھا نا, جو پودا لگا تھا جنرل جیلانی نے لگایا تھا, اکٹھا ہوگا یہ بتائیں مجھے. جنرل جیلانی نے جو پودا لگایا تھا, پیپلز پارٹی ساتھ, دیکھیں جو بھی جمہوریت کو بچانے کے لیے, اس کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے, اس آمریت کی پیداوار خاتمے کے لیے, اس آمریت کی جو جماعت پیپلز پارٹی, اس کو انشاءاللہ اس میں سر فرست ہوگی, سر پی آئی ہوگی, پیٹ ہوگی, سر محل کا بھی ہم جواب مانگیں گے, جماعت اسلامی ہوگی, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی, اور شاہ صاحب پیٹ پاکستان عوامی تحریک, طاہر القادری, ایم ڈبلیو ایم, 5 محمد ساجد نقوی صاحب,
اور انشاءاللہ کوشش کریں گے JUI کو بھی لانے کی. میں تو یہ کہتا ہوں فضل الرحمان صاحب کو, شیخ رشید بدلتا ہے صاحب. آسمان رنگ کیسے کیسے. اگست کا مہینہ پھر دم دم مست کلندر تیاری ہے شاہ صاحب آپ کی؟ یہ تو ان پہ منحصر ہے, ان کے رویے پہ, ان کی مذاکراتی صلاحیت پر, کہ آئیں بیٹھے راستہ نکال لینا. شاہ صاحب مال روڈ اتفاق کر لیں. مال روڈ لاہور تیاری پکڑ لیا آپ نے. عرض یہ ہے ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ابھی بھی ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بال از ان دیئر کورٹ. ہم نے اگر نہیں مانتے ملک صاحب, ہم نے ان کو اگر نہیں مانتے متبادل تجویز دی ہے, یقین جانے نہیں مانیں گے. ہم نے تقریباً 80% منوان الفاظ بھی ان کے قبول کیے ہیں. وہ آپ کی تجویز نہیں جملے بھی ان کے نہیں مانیں گے. پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہر قانونی پارلیمانی راستہ اختیار کرنے کی حد الوسع کوشش کریں گے. اور اگر یہ پھر بھی نہیں مانیں گے تو پھر جمہوری راستہ اختیار کریں گے, اور وہ ہے پرامن احتجاج. سڑکوں پہ آئیں گے پرامن احتجاج. تو اگست کا مہینہ پھر تیاری ہے آپ کی چانس؟ اللہ کرے ہماری تیاری سے کام ہو جائے, کوئی اور تیاری نہ ہو. وہ بھی خطرہ ہے. آپ بالکل ان کا یہ چاہتے ہیں آپ شہید ہونے کے لیے. پی ٹی کلاس کے اوپر آپ نے شروع میں بولا تھا, میں نے چھوڑ دیا, آخری منٹ ہے. پی ٹی کلاس کیا تھی؟ ندیم, دیکھیں آپ یہ چاہتے ہیں کرپشن کے بارے میں بتاتا ہوں. میں صرف ان سے ایک سوال پوچھا, زرداری صاحب کیوں نہیں آتے ہیں؟ زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں باہر؟ زرداری صاحب آپ نے سرجیل میمن باہر کیا کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں نا, میں بتاتا ہوں. مطلب کرپشن کے خلاف بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا اس میں کلیریفائی کر لوں. نون لیگ نے کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پیپلز پارٹی کو لڑانے کی, اور آپ کافی حد تک نہیں, میں تو زرداری صاحب کا پوچھ رہا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں. جواب تو دے. اب زرداری صاحب کی صلح ہوگی. زرداری صاحب کی صلح نہیں ہوئی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ محب وطن لوگ ہیں. ان کو $60 ملین اصل سیکورٹی رسک یہ نہیں ہے, اصل سیکورٹی رسک یہ شریف استان محلے والے ہیں, ہم نہیں ہیں. وہ کیسے؟ وہ کیسے جو اس ملک کی دیکھیں, جن کی فارن پالیسی کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ ہے یا کسی اور ملک کے ساتھ ہے. اگر کسی کشتی والے سے $5 کا نوٹ پکڑا جائے تو آپ اس کو راک ایجنٹ بنا دیتے ہیں, اور کسی شوگر مل سے اتنے غیر ملکی پکڑے جائیں. کس شوگر مل سے پکڑے گئے آج تک ثابت ہوا؟ حکمرانوں کی شریف. کس سے؟ تو بھائی وہ تو پتہ چلے گا. رمضان شوگر مل کا رولا تھا نا, آج تک ثابت نہیں ہوا. ہو ہی نہیں سکتا ایسی. ٹھیک کہتے ہیں بھائی کنسلٹنٹس آتے ہیں, وہ جہانگیر ترین کی شوگر مل کے لیے بھی آتے ہیں, کسی اور شوگر مل کے لیے بھی آتے ہیں. جب تک ہماری جوڈیشری آزاد ہے. ایک کلوزنگ بات, میرے سوال کا جواب نہیں دیا انہوں نے. زرداری صاحب بات کیا کر رہے ہیں کہ یہ آگے آ جائیں, آپ کا بندوبست نہیں آگے آئیں گے, ڈیڈ لاک ہی رہے گا. توقع رکھتے ہیں کہ نون لیگ آگے بڑھ کے ایگریمنٹ کر لے. میرے سوال ان کا زرداری صاحب باہر کیا کر, میں کہا آپ کا بندوبست کر, کرپشن کا پیسہ کھا رہے ہیں, آپ کا بندوبست کر, کرپشن کا پیسہ کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے $60 ملین. توقع رکھتے ہیں کہ نون لیگ آگے بڑھے گی ضابطہ کار کے. دیکھیے میں تو ابھی کیونکہ کمیٹی کا ممبر ہوں, میں نا امید نہیں ہو سکتا. جمعے کو ہمارا اجلاس ہے, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں موقع ہے, ان کے پاس موقع ہے, اس موقع کا فائدہ اٹھائیں, وقت پہ فیصلہ کریں, اور جمعے کو بیٹھ کر فراخ دلی سے لچک دکھائیں اور معاملات کو طے کریں. ہمارے پاس ان لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے. نہیں تو پھر دم دم مست کلندر, نہیں تو پھر سب بڑے ریلکٹنٹ ہیں کہنے میں, آپ بار بار ان کو کہنے کی گلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب, ندیم افضل چند صاحب, محمد زبیر صاحب, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.